حالانکہ اگر اس سہولت کو تحقیقاتی یا تدریسی مقاصد کے لیے بروئے کار لایا جاتا تو یہ قیمتی قومی اثاثہ بن سکتی تھی۔ اس سنگین معاملے پر گورنر پنجاب اور چانسلر یونیورسٹی آف سرگودا عمر سرفراز چیمہ کو اپریل 2022 میں ایک باقاعدہ درخواست دی گئی جس میں سخت انضباطی کارروائی اور نقصان کے ازالے کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ متعدد سرکاری خطوط جن میں ہائر ایجوکیشن کمیشن اور یونیورسٹی انتظامیہ کی خط و کتابت شامل ہیں، اس بدعنوانی کے شواہد کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ سرگودا کیس کے علاوہ دیگر شواہد بھی ظاہر کرتے ہیں کہ پروفیسر بشیر کا طرز عمل ایک مستقل بے ضابطگیوں کا مظہر ہے، کیونکہ ان کی گریڈ 21 میں بطور پروفیسر تقرری میں غیر قانونی اسناد اور غیر مجاز تشخیص رپورٹوں کا استعمال سامنے آیا اور یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی ہوا۔ مزید برآں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق جیسے اداروں کو بھی یونیورسٹی سے متعلق دستاویزات حاصل کرنے میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، جو شفافیت کے فقدان کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ تمام واقعات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بدعنوان عناصر احتسابی اداروں کی کمزور نگرانی سے فائدہ اٹھا کر خود کو بچا لیتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں سرگودا اسکینڈل کے باوجود پروفیسر ڈاکٹر ساجد بشیر کو لاہور کے لارڈز کالج آف فارمیسی میں بطور پرنسپل تعینات کیا گیا ہے، جو یونیورسٹی آف دا پنجاب سے الحاق شدہ ادارہ ہے، حالانکہ ان پر بددیانتی، دھوکہ دہی اور مالی بے ضابطگیوں کے سنگین الزامات ہیں، اور ان جیسے افراد کی تعلیمی قیادت میں موجودگی فارمیسی کی ساکھ کو مجروح کرتی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ ان کی 21ویں انٹرنیشنل فارمیسی کانفرنس 2024 اور آئندہ ہونے والے سائنسی ایونٹس میں شرکت کو سائنسی معیار کی تضحیق قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ایسے شخص کو تعلیمی ادارے کی سربراہی دینا پاکستان میں فارمیسی تعلیم اور صحت کے نظام کے لیے تباہ کن ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر ساجد بشیر کی لارڈز کالج آف فارمیسی سے برطرفی محض ایک شخص کے خلاف کارروائی نہیں بلکہ پورے نظام کی اصلاح کی سمت ایک قدم ہے، کیونکہ ان کی بدعنوانی نے تعلیمی اداروں کو کمزور کیا، عوامی فنڈ ضائع کیے اور سچائی اور شفافیت کے اصولوں کو پامال کیا۔ لہٰذا پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، فارمیسی کونسل آف پاکستان اور متعلقہ یونیورسٹیوں کو فوراً ان کی بدعنوانیوں کے جامع تحقیقات کر کے انہیں برطرف کرنا چاہیے، اور پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن سمیت دیگر تنظیموں کی مسلسل اپیلیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ قوم مزید خاموشی برداشت نہیں کر سکتی۔ مختصراً، یونیورسٹی آف سرگودا کا کیس ایک وارننگ ہے، مگر پروفیسر ساجد بشیر کی موجودہ تعیناتی اس خطرے کو دوبارہ زندہ کر رہی ہے، اور اگر ان کے خلاف فوری کارروائی نہ کی گئی تو یہ پاکستان کے تعلیمی اور صحت کے نظام میں بدعنوانی کے زہر کو مزید گہرا کر دے گی۔ اس لیے ان کی برطرفی نہ صرف احتساب کی علامت ہوگی بلکہ یہ اس عزم کی بھی گواہی دے گی کہ پاکستان میں علم، تحقیق اور صحت کی حفاظت کسی بھی کرپٹ مفاد سے زیادہ اہم ہے۔